دین بزنس بن چکا ہے، عزاداری بزنس بن چکی ہے۔ لیکن آج کل میری ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، اور اسی لیے رسمی طور پہ جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور رسمی طور پہ جو وعدے لیے جاتے ہیں، میں ان وعدوں سے گریز کرتا ہوں اور نہیں پڑھنا چاہتا ہوں اور نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ اب 30 برس تو ہو گئے مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اب منبر پر آ کر مجلس پڑھنے میں مجھے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ شروع میں نہیں ہوتی تھی تکلیف، اب تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ حضرات سے دست ادب جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، عام طور پر جو مجلسی مجمع کا ذوق سماعت ہے، جو ذوق سماعت ہے، جو سننے کا معیار ہے، ایک چیز ہے ذوق سماعت، اور پھر دوسری چیز ہے ہدف سماعت، غرض و غایت جو ہے سننے کی، اس میں بہت کم کہیں پر خدا اور خلوص نظر آتا ہے۔ یہ کوئی بہت دقیق جملہ تو نہیں کہا، بہت سلیس بات کری، بہت کم، خدا بھی کم نظر آتا ہے، خلوص بھی کم نظر آتا ہے۔ پروردگار ظہیر زیدی صاحب کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے۔ میں نے اس مجلس کا وعدہ اس لیے بھی قبول کیا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مرحوم و مغفور میرے اس طرح کے بیانات کو خوشی سے سنا کرتے تھے، اور ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی، اور خاص طور سے ایک سفر مدینہ منورہ کا ایسا تھا کہ جہاں مدینہ منورہ میں مجھے مجلسیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہو رہی تھی روزانہ، اور وہ پابندی سے ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ مجلس سے پہلے بھی میں عرض کر رہا تھا کہ امید ہے کہ میں جو کچھ عرض کروں گا اس سے سامعین خوش ہوں یا نہ ہوں، لیکن ان کی روح ضرور خوش ہوگی۔ وہ ایک دانشمند انسان تھے، دانشور انسان تھے، فعال تھے، سوشل ایکٹیوسٹ تھے۔ آج کل جو لوگ دانشور ہو جاتے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہو جاتے ہیں، اب تو سوشل ایکٹیوسٹ ہونا بھی ایک بزنس ہے۔ کون سی چیز ہے جو بزنس نہیں بن گئی؟ کون سی چیز ہے یہ بتا دیجیے آپ۔ تعلیم بزنس بن چکی، طبابت بزنس بن چکی، صحافت بزنس بن چکی ہے۔ فہرست بہت لمبی ہے۔ دین بزنس بن چکا ہے، عزاداری بزنس بن چکی ہے۔ ارے آپ مانے یا نہ مانے، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں۔ ہر چیز بزنس بن چکی ہے۔ بہت کم مخلص علماء ہیں، بہت کم مخلص مومنین ہیں۔ امید انہی سے قائم ہے۔ پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس فضا میں جہاں ہر چیز کی دنیاوی قیمتیں لگ رہی ہوں، انسان کو کیسے بیدار کیا جائے کہ تیری قیمت دنیاوی نہیں اخروی ہے۔ یہ انسان نہ جانے کیوں انسان اتنا گر گیا ہے، اتنا پست ہو گیا۔
انسان خدا کو درک کرے یا نہ کرے، پہلے اپنے نفس کو تو درک کرے۔ بہت مشہور 2 مصرے ہیں علامہ اقبال کے، جہاں انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج کل صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت بھی کھو چکا ہے، بلکہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پروپیگنڈا، میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ایک شور، اس شور میں شور ہی شور ہے، کوئی حرف گفتنی نہیں ہے۔ شور ہی شور ہے، کوئی حرف شنیدنی نہیں ہے۔ اس شور میں نہ کوئی کہنے کی بات کہہ رہا ہے، نہ کوئی سننے کی بات سن رہا ہے، سب شور کریٹ کر رہے ہیں۔ عجیب دنیا ہے۔ جو حساس افراد ہیں، جو بیدار افراد ہیں، ان کی کیفیت کچھ اور ہے، ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ قرآن مجید نے یا وحی الہی نے، چاہے وہ وحی کسی پر بھی نازل ہوئی ہو، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئی ہو، حضرت نوح علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وحی الہی ہے جو انسان کو جھنجھوڑتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ انسان تیری قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک جملہ میں نے لکھنؤ میں کہا تھا، یاد آ رہا ہے، کوئی 4-5 مہینے قبل یا کچھ ایسا ہی عرصہ ہوا ہوگا۔ آپ حضرات سائنس کے بہت دلدادہ ہیں، میں بھی ہوں۔ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک زمانے میں سائنس کا ہی اسٹوڈنٹ تھا۔ سائنس آپ کا تعارف کس پیرائے میں کراتی ہے معلوم ہے؟ سائنس کی بات کر رہا ہوں میں۔ سائنس آپ کو صرف حیوان سمجھتی ہے۔ بہت سے دانشور، سبھی دانشور نظر آئے، سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے، اینیمل ہیں آپ۔ میڈیکل سائنس میں جا کے غور کیجیے۔ مثال دے دوں، اب وہ موضوع تو بہت تفصیلی ہے۔ سائنس 21ویں صدی کی بھی سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی بیماریوں میں جو دوائیں کام آتی ہیں وہ آپ سے پہلے جانوروں پہ آزمائی جاتی ہیں، پھر آپ کو کھلائی جاتی ہیں۔ تمام دنیا کی لیبوریٹریز میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوائیں چوہوں پہ آزمائی جائیں گی، بندروں پہ آزمائی جائیں گی، کتوں پہ آزمائی جائیں گی، اجلکم اللہ، خنازیر پہ آزمائی جائیں گی۔ یہ دوائیں آزمائی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ دوائیں جب وہاں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو کھلائی جائیں گی۔ یہ سچی حقیقت ہے۔ سائنس آپ کو حیوان سمجھتی ہے۔ یہ وحی الہی ہے جو آپ کو خلیفۃ اللہ کا عظیم منصب عطا کرتی ہے۔ آپ جو انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اعزاز محسوس کرتے ہیں، افتخار محسوس کرتے ہیں، غرور ہے کہ آپ کو تکبر ہے، تمکنت ہے کہ آپ اس پوری کائنات کے بادشاہ بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ یہ اعزاز آپ کو وحی الہی نے عطا کیا ہے، سائنس اور فلسفے نے نہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ ہے ناشکری کہ جس نے اعزاز دیا اسی کی بات نہیں سنتے۔
یہ جتنے اعزازات حاصل ہیں آپ کو، انسان، سائنس آپ کو انسان کہتی ہے، سائنس آپ کو انسان کہتی ہے، سائنس آپ کے سر پہ تاج کرامت سجاتی ہے، سائنس آپ کو خلیفۃ اللہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے آپ حیوان ہیں، حیوانوں میں سے ایک، یہ سائنس ہے۔ اس لیے ہر فرد بشر میں جو ایک احساس خودی ہے، اس خودی کی تربیت کے لیے سائنس زیادہ دور تک کام نہیں آئے گی، مذہب ہے جو کام آئے گا، قرآن ہے جو کام آئے گا، سیرت اہل بیت ہے جو کام آئے گا۔ میں سائنس کو ٹوٹلی ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، سائنس ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، سائنس کی اپنی اہمیت ہے۔